درس قرآن، مستورات بیان، نعت و قرات اور دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا عدلا ولا ندادا ولا ذاتا ولا صفاتا وأشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تحية وسلاما أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فقال الله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحق مر الحق يعلو أو كما قال عليه الصلاة والسلام اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن قابل قدر ہمارے علماء کرام پردہ نشین میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری دینی اسلامی بہنوں، آج کل کے حالات ہم سب دیکھتے بھی ہیں سنتی بھی ہیں ماشاءاللہ اور پڑھتے بھی ہیں، اور شوق کی یونیورسٹیوں میں قسم ہاں قسم کے مضامین آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جتنے بھی حالات بگڑ رہے ہیں یہ میرے آپ کے عمل کی کمی ہے، دعاؤں کی کمی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے کرتوت ہیں، بہت سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں خشکی و تری میں جتنے بھی فساد فتنے بوشال اعتراضات اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن حدیث پر، ایمان والے مرد عورتوں پر اور اوقاف پر یا شریعت پر جتنے بھی ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، نچوڑ ہیں۔
ایک زمانہ تھا کہ مسلمان مرد عورتوں کے قافلے کسی جگہ سے جاتے، وہاں کے غیر ان کی برکات، ان کی نیکیاں، ان کی عبادتیں، ان کے معاملات، ان کی نرمی کو دیکھ کر جانے نہیں دیتے کہ تم یہیں آباد رہو، تم ہی مسلمان ہو۔ لیکن آج ہمارے اخلاق، کردار، آپسی انتشار، فتنے، لڑائیوں نے آج خود ہم نے ہی اپنے ہاتھ اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری، ہم نے اپنے بازو کاٹ دیے، کمزور کر دیے۔ ہاں، ایک بڑے میاں تھے، 8 لڑکے تھے ان کے، گھر والی تھی آپ کی طرح سمجھدار تھی، 8 اور 8 16 جنگل سے لکڑیں کاٹ کے لائے، ایک ایک لڑکے کو ایک ایک دیا کہ کہا توڑو، سب نے آرام سے توڑ دیا، بڑے والے نے، چھوٹے والے نے، تیسرے والے نے، پھر 8 کی بھاری بنائی اور ایک ایک کو دیا، توڑو، نہیں ٹوٹا، سب مل کے توڑو تو بھی نہیں ٹوٹا۔ ہاں، آج مسلمان مرد عورتیں الگ الگ ہو گئے، خاندان الگ الگ ہو گئے۔ ہاں، شادی ہوئی، مہینے 2 مہینے، سال 2 سال رہے، شوہر کو لے کر الگ، پورے ماں باپ بیچارے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ اناج ہے، نہ دوا ہے، نہ خدمت ہے۔ ہاں، خدا کی مدد ہٹ گئی، گھر ویران ہو گئے، عالیشان محل ہیں لیکن رہنے والے نہیں۔ پہلے غربت تھی ہمارے شہر میں لیکن محبت تھی۔ ہاں، اتنا علم نہیں لیکن سادگی تھی، تقویٰ تھا، امانت داری تھی۔ بہو اپنی ساس کو ساس نہیں کہتی، اماں کہتی تھی۔ ہاں، خدمتیں تھی، کام لوٹتے، خدمتیں تلاش کیا جا رہی تھی۔ 2-4 کام زیادہ کر لے تو ماں کہتی بیٹی یہ تو خدمت کا موقع ملا۔ ہاں، 2002 میں کرناٹک میں جماعت میں گیا، سال کی جماعت لے کر پورا سال، وہاں ایک بڑے میاں نے ہماری دعوت کی، کہا آپ گودھرا کے مفتی صاحب ہوں؟ میں کہا 78 میں گودھرا میں آیا، غریب ماں بہنوں نے چپاتیاں بنا بنا کے 1 کلو 2 کلو، من 2 من نہیں، پوری ٹرک اور گاڑیاں بھر کے کھلائی، پانی کی جگہ ہمیں شربت دی ہیں۔ ہاں، غربت تھی، بے دینی تھی، اللہ نے دینداری بھی اور مالداری بھی دی۔ آپ وہ بہنیں ہیں، آپ کے نام صفات آج بھی کتابوں میں مرقوم ہیں، مذکور ہے، لکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم ساس و سسر کی، ماں بہنوں کی خدمت نہیں کر سکتے؟ پورے رمضان میں کیا کبھی گھر میں اچھا پکوان نہیں بنا؟ اپنے شوہر کے بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے ماں باپ کو کیا کبھی ہم نے اچھا پکوان بنا کے بھیجا؟ دل سے بھیجا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے حکم دیا مدد کرنے کا، کیا اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم نے خدمت کی؟ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے شوہر کے ماں باپ مستحق اور غریب ہے، آپ زکوٰۃ ان کو دے سکتی تھی، آپ کا شوہر نہیں دے سکتا، آپ دے سکتی تھی، کیا آپ نے دی؟ خاندانوں میں ہاں کسی کو ہم نے آگے بڑھایا؟ نانی تال میں گیا پہاڑ پہ جماعت لے کر، آلوٹ میں گیا MP میں، بیابان جنگل ہیں وہاں تختہ لکھا ہوا تھا کہ گودھرا کے سخی داتاؤں نے مسجد بنائی۔ نانی تال میں عالیشان مدرسہ بنایا، دیوبند میں گیا، دارالحدیث میں سارے پنکھے گودھرا سے بھیجے، کنٹھاریا میں گیا تو کیسے سارا ہال گودھرا والے میں بنایا۔ کیا ہم نے کسی غریب کا ہال بنایا؟
کیا ہم نے کسی عالم اور مفتی اور امام و مؤذن کی مدد کی؟ کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کو مالی مدد دے کر کاروبار پر کھڑا کیا؟ خدا کے یہاں پوچھ ہوگی۔ ہاں، زکوٰۃ اپنوں سے شروع ہونی چاہیے، یہ حکم ہے، یہ فتویٰ ہے۔ ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، ہمارا مال دوسری جگہ جا رہا ہے، ہمارے ساس و سسر روزے میں ہیں یا بیماری میں نہیں ہیں، کیا ہم نے ان کی کوئی افطاری کا انتظام کیا؟ عید کے کپڑے بنائے؟ میرے نبی عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، یتیم بچے کو روتے دیکھا، گھر میں لائے کیا ہیں کہ میرا باپ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ آپ حضرت عائشہ کے پاس لے گئے، کہا یہ تیری ماں، میں تیرا باپ تیار کیے، کپڑے پہنائے حضرت فاطمہ نے اور کندھے پہ لے کے عیدگاہ میں گئے۔ کیا ہم نے کسی یتیم لڑکے کو تیار کر کے اپنے شوہر کو دیا؟ کسی یتیم لڑکا ہوشیار تھا، عالم کی فیس میں دی یا ڈاکٹر کی فیس میں ہم نے کوئی مدد کی؟ کام کرنے کے ہزاروں راستے ہیں، ہاں، اور نہ کرنے کے کروڑوں راستے ہیں، بہانے۔ نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا ہے یہ ساکی، مزہ اس وقت آتا ہے گرتوں کو تو تھام لے ساکی۔ آج گرتی ہوئی امت بے دینی میں، ارتداد میں، یہ 25 اور 24 میں 22 لاکھ مرد عورتیں ہندوستان میں مرتد ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فقر، محتاجگی اور غربت بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ نے رمضان میں خدمتیں کرائی، روزے رکھے، تراویح پڑھائی، ایک نور تقویٰ پیدا ہوا۔ میری ماؤں بہنیں برا نہ لگائے، ہم سب ایک کشتی کے، ناؤ کے سوار ہیں، ایک برادری کے ہیں، ایک خاندانی ہیں۔ ہم کوئی معمولی نہیں ہیں، ہاں، بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ آپ کی پچھلے کی گلی میں مولانا احمد ججارہ رہتے، نظام الدین مرکز میں ہم ملنے گئے تو ایک آدمی نے پوچھا جماعت آئے کون ہے؟ تو کہا گودھرا کے گھانچی، تو ناراض ہوئے، کہا یہ گھانچی نہیں، یہ فاروقی اور صدیقی خاندان کے لوگ ہیں۔ میں نے خود سنا مولانا سے، اور گجرات کے حالات کتاب پڑھو گی تو پتہ چلے گا۔ عربوں میں، ترکیوں میں جو صفات ہیں آج ہماری سماج اور قوم میں ہیں۔ میں عرب جماعتوں میں گیا، عرب میں گیا، ترکی گیا، ان میں جو صفات ہیں آج ہمارے شہر کے مرد عورتوں میں ہے۔ وہ میری ماؤں بہنیں، تقویٰ روزوں سے ملتا ہے، دل کی صفائی زکوٰۃ سے ہوتی ہیں، اللہ کی حفاظت دعاؤں سے ملتی ہیں، اور آنے والی موجوں اور مصیبتوں، امراض ظاہرہ و باطنہ کا علاج صدقہ ہیں۔ دنیا چاہتی ہو ماں باپ پر مال لگاؤ، خدا مالا مال کر دے گا۔ دینداری چاہتے ہو اپنے مسجد و مدرسے کو علماء اور شہر کے علماء پہ مال لگاؤ، خدا اولادوں کو دیندار بنائیں گے۔ ہاں، علامہ خطابی لکھتے ہیں آج اولاد بے باک کیوں ہیں؟ ہم نے علماء کی توہین کی، ان کی بے ادبی کی، ان سے کام لیا، کم تنخواہیں دی، ان سے کام لیا، ان کو ذلیل کیا۔ ہاں، معمولی باتوں پر ان کو بدنام کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہے ہماری اولاد ہمارے سر پر چڑھ کے ہماری نافرمانی کر رہی۔ ماں باپ سے روکا نہیں جاتا۔ کل میں ایک علاقے میں گیا تو ایک باپ ایک بیٹے کو لے کے آیا کہ مفتی صاحب اس کے لیے دعا کرو، ہم پریشان ہیں، اور مالدار گھرانے کا۔ ہاں، ہم نے کہا شیخ صاحب فرماتے تھے اپنا مال علماء پر، دینداروں پر، جماعت والوں پر لگاؤ، اولاد دیندار بنے گی۔ ہاں میری ماں بہنیں، معاف کرنا، رمضان میں روزے رکھے، خوب اجر و ثواب۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں پانی جس مٹکے میں، جس بھگونے میں، جس تھیلی میں بھر رہی ہو، کہ وہ سوراخ والا تو نہیں کہ ہم پانی بھرتی جائے نیچے سے گرتا جائے سوراخ سے۔
ہمارا یہ محلہ شہر کا ناک کہلایا جا رہا ہے. آپ تو حیا والی ہیں, آپ پردے والی بہنیں ہیں. لوگ آپ کے علاقے کا تذکرہ, دوسرے علاقے کی بہنیں آتی ہیں خرید و فروخت کے لیے اور آپ کو بدنام کر جاتے ہیں کہ 2 بجے تک 3 بجے تک آباد رہتے ہیں. آپ تو گھروں میں رہنے والی ہیں. آپ آباد نہیں کرتی, آپ تو مسلح آباد کرنے والی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی گھر کی مسجدیں آپ آباد کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سوجھ بوجھ دی ہیں, پڑھی لکھی بہنیں ہیں, اور شہر کے مختلف محلوں سے آپ تقریریں ماشاءاللہ ہر اتوار کو سننے آتی ہیں. ہر اتوار سنڈے میں آپ کا بھاری مجمع رہتا ہے. آپ کے اندر تو صفات ہیں. بھول سے بھول ہو گئی اور معافی مانگ لے, توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے. لیکن حضرت تھانوی فرماتے تھے گناہ کرتے جائے اور اللہ غفور الرحیم ہے, زہر پیتے جائے اور اللہ عمر میں برکت دے. بیماری ہے پرہیز نہ کرے, اللہ عمر میں برکت دے. خیالست و محالست و جنونست جیسی ہیں. یہ تو شیخ چلی کے دیکھے ہوئے خواب کے مانند ہے. یہ اللہ نے تقوی دیا, اللہ نے صلاحیت دی, اللہ نے مال دیا, صحیح جگہ لگائے. آج کتنے بے گھر ہیں, خانہ بدوشوں کی طرح کرایوں میں ہمارے رشتہ دار رہ رہے ہیں, ان پر لگائے. رمضان کے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے. جہاں چاند نظر آیا دوسرے دن سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے. اب شیطان قید سے نکلا ہے, لاتیں مارے گا, قرض کروائے گا, بد اخلاقی بد نگاہی بری صحبتوں میں لے جائے گا. ہاں, کبھی آزوا میں, کبھی بروڈا میں, ہاں کبھی ممبئی میں, کبھی دہلی میں, کبھی کشمیر میں. میری ماؤں بہنیں یہ کیوں ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو باہر نظر نہیں آئے. تقوی پیدا کروایا. شیطان نے بڑے گھی کیلے کھائے, نبیوں کو نہیں چھوڑا اس نے. میرے آپ کے پیچھے پوری ٹیم اس کی لگی رہتی ہیں, اپنے عملوں کی, اپنے تقوی کی, اپنے مالوں کی, اپنے نگاہ کی, اپنے نسل کی, اپنی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ نفس پر کنٹرول کر لیں تو یہ سارا مجمع گھرانہ قابو میں آ جائے. ایسی ایسی چیزیں نفس شیطان تفریح میں دکھاتے ہیں, بعض دفعہ ایمان تک چلا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے, مشکات شریف کی روایت ہے کہ بندی گھر سے مسلمان بن کے نکلے گی اور لوٹ کر آئے گی تو اس کا ایمان بھی نہیں رہے گا. صبح مسلمان, شام کافرہ ہو جائے گی. شام کو مسلمان دی, صبح کافر ہو جائے گی. نام تو اسلامی تھا اور جنازہ حالت کفر میں اٹھے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی کی. آج کی ویڈیو, آج کی ننگی فلمیں اور آج کی میری ماں بہنیں واٹس ایپ ہمارے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتی. الامان والحفیظ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری باطنی, کبیرہ صغیرہ, چھوٹے بڑے, لیل و نہار کے, رات و دن کے گناہ چھوڑ دیجیے. تقوی محفوظ رہ جائے گا آپ کا. ہاں, ابھی رمضان کے اعمالوں کو ضائع کرا دے گا شیطان. اللہ حفاظت فرمائے. کتنوں کے ہو گئے ہوں گے.
4 दिन में 54 गाड़ियाँ हमारी जवान भाई बहनों की तफरी में गई। कोई मुंबई जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई बड़ौदा जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रही, कोई दिल्ली जा रही, कोई कश्मीर जा रही। 30-35 हज़ार में बुकिंग करा के जा रहे। अल्लाह ने माल आपके शोहर को इसलिए दिया था, आपके अब्बा हुजूर को माल इसलिए दिया था। फ़लस्तीन में जाओ, इफ्तार के लिए खजूर नहीं है, सैर व तफरी दूर की बात है। ऐसे हाल में भी इन भाइयों और बहनों ने रोज़े नहीं छोड़े। 1-2 नहीं, करोड़ों सलाम ऐसे बंदों और बंदियों पर हो। बर्रे सगीर से इमाम मेहदी का लश्कर जर्रार तैयार होगा। लोग कहते मेहदी कब आएंगे, ईसा कब आएंगे। अल्लाह के नबी से सहाबी ने पूछा क़यामत कब आएगी। कहा अल्लाह के बंदे क़यामत का क्या पूछ रहे हो, अमल करो। फिर पूछा, फरमाए क़यामत की क्या तूने तैयारी कर रखी है, तो क़यामत कर रहे। एक छोटा सा बुखार या नज़र लग जाती, सर में दर्द हो जाता है, या 360 जोर में कोई जोर आगे पीछे हो जाए, बेकरार और बेचैन हो जाती हैं, तो इमाम मेहदी के लश्कर में कौन ऐसी धूप में निकले। तो पक्के ईमान वाले मर्द औरतें जाएगी। अपने ईमान की बनाने की क्या मेहनत की, क्या तालीम की, क्या बुजुर्गान दीन अकाबिरीन और मशाइखीन के मलफूजात पढ़े हमने, क्या घरों में कुरान पढ़ी, बहिश्त ज़ेवर पढ़ी, फ़ज़ाइल पढ़ी, और कोई सीरत पाक की किताबें पढ़ के अपने ईमान को गर्म रखा। थोड़ा ठंडा बिरयानी पुलाव हज़म नहीं होता, गले से उतरता नहीं, कि डेगची को यानी जब तक तन्नूर पे न रखे गर्म नहीं रहता। इससे भी ज़्यादा हरान ईमान को ये तालीम के ज़रिए, कुरान के ज़रिए हरारत मिलने की ज़रूरत है। आज मैं और आप हैं, मेरी माओ बहनें अपनों में ही मगन हैं। क्या माँ बाप बीमार हैं, क्या भाई बहन बीमार हैं। रमज़ान के 25वीं शब में हम झगड़े में गए, रमज़ान में मैं मोबाइल नहीं छोड़। बच्चे कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अब्बा अपने कमरे में, माँ अपने कमरे में 2-2 बजे तक मोबाइलों में मज़े ले रहे। एक ज़माना था कुरान में मज़े ले रहे थे, एक ज़माना था तस्बीहों में मज़े आ रहे थे। शाह अब्दुल रहीम लायपुरी जिक्र करते, पास में बैठने वालों की ज़ुबानों में मज़ा आ जाता था और कहते जन्नत का मज़ा आ रहा है। हाँ, आज मादियत ने, संगीन ने, गुनाहों ने, नाचगान ने, गलत चीज़ों ने आदी बना दिया। 1999 में मैं जमात लेके गया तो एक आदमी मुझे कह रहा है मुफ्ती साहब, जब तक इफ्तार ब्रिस्टॉल से नहीं करता सुकून नहीं होता। लो, और नबी ने कहा फरमाया पानी और खजूर से करो। ब्रिस्टॉल का आदी बन गया, चाय न पिए सर में दर्द आ जाता है, कॉफ़ी न पिए तो चकरा जाता है दिमाग। आज हाल हमारा ये हो गया, मोबाइल न पकड़े तो सुकून नहीं मिलता। एक ज़माना था माँ बहनें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ के खाना बनाती, खानों में मज़ा आता। अल्लाह वाले कम खाते, लेकिन वो खाना इतना खाते, वो खाना नहीं नूर खाते थे कि माँ बहनों ने बनाया। तो बच्चे कह रहे हैं हमारे यहाँ तो खाना भी बन रहा है तो मोबाइल माँ के हाथ में। लो, अब क्या रूहानियत आएगी, क्या नूरानियत आएगी। क्या बच्चे शेख अब्दुल कादिर जीलानी बनेंगे, क्या शेख ज़करिया बनेंगे। सोचने की बात है। हज़रत खौला बनेंगी लड़कियां हमारी, हज़रत आयशा जैसी आलिमा फ़कीहा बनेगी, हज़रत जमीला जैसी बनेगी कि इसके ख़िलाफ़ जाएगी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम गुज़रे 4 इमामों में। इमाम अहमद इब्न हम्बल की दावत की। इमाम अहमद इब्न हम्बल भी 4 इमामों में बड़े इमाम हैं। उनकी लड़कियों से कहा देखो बड़े अल्लाह वाले हैं,
اللہ و رسول کے چہیتے ہیں اور ایسے بندے ہیں کہ اللہ کو خواب میں اس بندے نے 1-2 بار نہیں 99 دفعہ دیکھا۔ میں اور آپ کسی امیر اور پیر کو دیکھ لے تو ہو پھولے نہ سماوے۔ اللہ والے ہوتے اللہ ایسے ہاضمے دیتے ہیں کہ ہضم کر جاتے ہیں، رازداری میں رکھتے ہیں۔ ہاں، خواب کی صاحبزادیاں نہ بنو، خواب نبوت کے 36واں حصہ ضرور ہیں۔ ہاں، 1-2 رات ہوئی ہم نے یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ دیکھا، یہ حجت نہیں ہیں، مبشرات ضرور ہیں، اصل سنت و شریعت ہیں، اس کے پابند بنیں، اس کو زندہ کریں۔ سنت و شریعت زندہ کرنے کا مہینہ تھا، اعتکاف کرتی، یہ سنت زندہ ہوتی ہم سے۔ بازار میں کبھی گئی 4تھا کلمہ پڑھ لیا، یہ سنت ہے۔ وضو کیا، مسواک کر لیا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال امام شافعی نے اپنے لڑکیوں سے تعارف کیا کہ اپنی دہلیز پر دار شافعی بھی ایسا مہمان آ رہا ہے جو اتنے رتبے اور مقام کا حامل ہے۔ بچوں نے سنا، باوضو ہوئے، غسل کیا، کھانا بنایا کہ بڑے آدمی ہیں، اور کہاں ان کا بسترا اور تخلیہ گھا بتایا، وہاں پانی رکھ دیا وضو کا، پینے کا۔ مغرب بعد گئے، عشاء کے بعد گئے، کھانا کھایا، اور 4 آدمیوں کا کھانا رکھا، اکیلے امام صاحب کھا گئے۔ لڑکیوں کو تعجب ہوا، اللہ والا تو کوئی اتنا کھانا کھاتا ہوگا۔ بہرحال کھا گئے ہو تو پھر بستر پر لیٹ گئے۔ پھر فجر میں نماز میں چلے گئے۔ بچوں نے دیکھا وضو بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ پھر صبح کے بعد ابا سے کہا کہ ہم سے اشکال ہے، تو کہا آپ نے کہا تو یہ تو اللہ والے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ہاں، لڑکیوں نے کہا یہ تو ڈبل ویسے نکلے، اتنا کھا گئی کہ اور وضو بھی نہیں کیا اور نماز سرکا دی، کیسا اللہ والا ہوگا؟ بچوں نے کہا کہ اچھا ہے، علم ہے ہمارے پاس، علم کا معنی تحقیق ہے۔ ہاں، لڑکی نے بہو کی شکایت کر دی تو برسنا شروع نہ کر دے۔ ہاں، ابا پر، شوہر پر، بھائی پر کسی کا فون آ گیا، آواز لیڈیز کی لگی تو گریبان چاک نہ کر دے، تحقیق کرے۔ کسی مول صاحب نے بچے پر سختی کر دی تو کیس نہ کرے، پوچھ پرچھ کرے۔ ہاں، یہ جہالت اور حماقت ہے آپ کی کہ بغیر تحقیق کے کوئی قدم یا قلم اٹھانا۔ اسلام نے ہمیں سب سے بڑی چیز علم کی دی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے ایک جگہ ایک صحابی کو زکوٰۃ لینے بھیجا۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی واپس آئے اور کہا یہ تو انکار کر رہے اور آپ کے خلاف گئے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اور ایک لشکر بھیجا ان کے مقابلے کے لیے۔ وہ علاقے والے لشکر دے کر گھبرا گئے کہ بات کیا ہے۔ ہاں، تحقیق سے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو گیا ہی نہیں تھا، واپس آ کے انہوں نے شبیدہ اور بھیدا کھڑا کیا۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اسی وقت اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ نبی کوئی فاسق آدمی آ کر غلط بیانی کرے تو دھوکے میں نہ ہو، تحقیق کرو۔ ہاں، کسی کی تسبیح، کسی کا عربی جبہ، کسی کا رومال، کسی کا عمامہ، ہاں، کسی کا شریف پردہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ مومن مرد عورتیں دھوکہ نہ دیتی ہیں نہ کھاتی، تحقیق ہے اصل۔ آج جتنے بھی انتشارات ہیں گھروں میں، محلوں میں، مسجدوں، مدرسوں، اسکولوں میں، اسی لیے ہیں۔ ہاں، یہ تحقیق نہیں ہے، ایک دوسرے سے کٹ کے ڈیر عید کی مسجدیں بن رہی ہے۔ اور آج کہاں جا رہے ہیں دیکھو، آج باطل ہمارے سینوں پہ بیٹھ کر ہمارے سینوں میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ کیوں کہ ہم منتشر ہو گئے۔ بخارا و سمرقند و اندلس کی داستانیں پڑھے، سب سے پہلے باطل نے یہی کام کیا۔
مولانا احمد لاٹ فرماتے تھے سب سے پہلے جمعہ پر برتی بند کیا بیانوں پر، اور علماء کو عوام سے کاٹا اور اوقاف پر قبضے کر لیے۔ اوقاف پر قبضہ ہو چکا، آپ باشعور ہو جائے، اندھیروں میں نہ رہے۔ بچے کو مار دیا، نکال دیا، چلو حابی جی کو نکال دو، مول صاحب کو نکال دو، صاحب کو نکال دو، لڑکے کو کہا اس کو طلاق دے دو تو ایسی ہے ویسی، ارے تحقیق تو کر تو کیسی ہیں۔ شیخ یونس جون پوری فرماتے تھے سب پر اشکال، سب پر اعتراض، اور آپ دودھ میں دھوئی لیے کیا؟ نبی کے علاوہ کوئی پاک نہیں، کوئی معصوم نہیں۔ تحقیق کی جائے میری ماؤ بہن، علم اسی لیے دیا ہے حال کے امر کو پہچانو۔ علماء نے لکھا عصر کے بعد جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ آپ قرآن لے کے بیٹھو گے، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، لیکن حال امر کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ شیخ زکریہ، شیخ یونس، مولانا اسد مدنی، مولانا ارشد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی، ان کے حالات میں عصر کے وقت کو یعنی کہ دروازہ بند کر کے صرف اور صرف درود شریف پر موقع کے اعمال ہیں، ہر وقت کا عمل ہے، اس لیے ہر وقت کے عمل میں اپنے آپ کو لگائے۔ یہ ہر وقت کے عمل کا احساس کب ہوگا؟ جب گھروں میں تعلیم زندہ ہوگی، گھروں میں مشورہ ہوگا۔ آج گھر میں بیٹا بھی باپ کا باپ بن رہا ہے اور بیٹی بھی ماں کی ماں بن رہی، کیوں کہ مشورہ نہیں ہے۔ اس لیے مسجدوں میں شیخ یونس صاحب فرماتے تھے جس کی گھر نہ چلے اس کی امام پر چل جاوے، سمجھ لینا کہ بیچارہ گھر پہ چلتی ہی نہیں ہے، کمیٹی پہ چلا دے گا، اور ہاتھ بھی اٹھا دے گا۔ تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، دل کو کہہ دینا یہ بیچارہ ہے، گھر میں نہیں چل رہی، تیری سرکار حکومت تو گھر میں ہے، مسجد میں تھوڑی ہے۔ الرجال قوام، تو گھر کا بادشاہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو مسجد وار جماعت کا، کمیٹی کا، امام کا، شورا کا، عوام کا تو کہاں ہے؟ لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے نبی تمہارا کام تو سمجھانا ہے، تم داروغہ تھوڑی ہو، کون کہاں جا رہی ہے کہاں آ رہا ہے۔ آپ اپنا کام کرو۔ گھروں میں تعلیم ہے، مشورے ہیں، قرآن ہے، نرمی ہے، حکمت ہے، ادب ہے۔ بچوں کو یہ دو، حضرت جی فرماتے اللہ نے ہر ایک کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھ کر اپنی کمی اور اصلاح کر لو، جیسے آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو درست کرتی ہو، اسی طرح اپنے باطن کو ایک آنکھ کے ذریعے درست کرو، اور دوسری آنکھ گھر والوں پہ رکھو، مطلب ان میں جو خوبی ہے وہ دیکھو۔ راستوں میں کوئی برہنہ مرد عورت ملے تو ہم کیا کریں گے؟ چادر ڈالیں گے، عیب چھپائیں گے، پردہ کریں گے۔ بہو میں، بیٹی میں، داماد میں، شوہر میں، گھروں کے چھوٹے بڑوں میں، ماں باپ میں کوئی کمی ہے تو ان کی تربیت کریں۔ جو کا مرض لگ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کپڑے اتار دے، علاج کرو۔ بہو میں کمی ہے تو یہ مطلب نہیں نکال دو، طلاق دے دو۔ اتنی دعوت کی محنت، اتنی مدارس کی محنت، اتنی سخاوت کی محنت، اتنی تحریکات والا شہر، عید کے دن ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ لو یہ حال ہے، یہ دینداری ہے، یہ معاشرت ہے ہماری۔ اور آم کے ٹوکرے میں ایک آم خراب ہوتی ہے، سارے آم کو خراب کر دیتا ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبانوں پر کنٹرول کرے۔ اللہ کے نبی نے معراج میں دیکھا امت کی اکثر عورتیں جہنم میں گر رہی۔ پوچھا جبرائیل امین کو کیا سبب ہیں؟ کہا کہ ان کی زبانیں زیادہ چلتی تھی دنیا میں،
بعض عورتوں کو دیکھا کہ بہت بڑے بڑے تالاب کی طرح ان کے پیٹ ہیں اور ان پیٹوں میں بچھو کاٹ رہے. پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا سود اور بیاج کھانے والی. گھر گھر میں جیب میں 20,000 25,000 50,000 کا موبائل اے سی آ گئی. گلیوں سے گزرنا مشکل ہو گیا. ایک ایک گھروں میں 5 6 گاڑیاں. کہاں لاتے تھے؟ کہ بجاج کارڈ پہ لاتے. یہ تو حرام ہے. 190 مفتیان کرام کا فتویٰ ہے بجاج پہ لائی ہوئی ہر چیز حرام ہے. مرد بھی عورتیں بھی اب تو اس میں ملوث ہو گئی. پھر کہاں تقویٰ باقی رہے گا؟ مصلی پر مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تعلیم میں فضائل میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تفصیل میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اذکار میں، اوراد میں، وظائف میں، اشغال میں، مراقبے و محاسبے میں، تہجد میں، لیل و نہار میں، تلاوت میں کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ تاکہ گھروں میں تو ایسی بجاج پہ آئی ہوئی ہے. جس ہونڈا و گاڑیوں پہ گھوم رہی ہو وہ تو بیاج کی ہے. جو فریز پڑے ہے جس میں دودھ و گوشت رکھا جا رہا ہے وہ تو حرام کے ہے. پھر کہاں لذت اور مزہ عبادت و تبلیغ و تعلیم میں آئے گی؟ حجاج ابن یوسف اس امت کا سب سے بڑا ظالم گزرا. مسلمان ہو کر صحابہ اور تابعین اور علماء کو اس نے نہیں چھوڑا. اس نے دعوت کی. اس کے زمانے میں 40 لوگ تھے. اگر بد دعا کر دے اللہ قبول کر لے. اس نے دعوت کی. دعوت کے بعد کا میں مطمئن ہو گیا. کہا کیوں؟ فرمایا میں نے ان کے پیٹوں میں حرام لقمہ ڈالا ہے اس لیے ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. اور انہوں نے بد دعا کی اور یقیناً قبول نہیں ہوئی. ہاں حرام لقمہ اتنا خطرناک ہے. ایک اللہ والے کی دیوبند میں ہمارے شیخ کی ایک آدمی نے دعوت کی. اتنے اللہ والے آگے سے کہہ دیتے تیرا مال حرام کا ہے. ہاں ایک آدمی زبردستی لے گیا, لقمہ کھایا, اندر نہیں اگلا, نیچے ہی نہیں جا رہا. کہا بھائی میں نے کہا تھا نا حرام کا ہے, میرا معدہ حرام کو نہیں لیتا. واپس نکال دیا. لکھتے خود فرماتے تھے کہ 6 مہینے تک تہجد کی توفیق مجھے نہیں ہوئی, اور 6 مہینے تک برے خیال آئے کہ کسی عورت سے منہ کالا کر لوں. پوچھا حضرت آپ نے تو کھایا نہیں پھر بھی؟ کہ جو تھونک میرا اندر گیا اس طریقے ساتھ اس کے لقمے کے ذرات اور تھونک مل گیا, اس تھونک کے اثرات 6 مہینے تک رہے. ہاں یہاں تو بغیر زوا کے اونٹ ہضم ہو رہے, کیا حال ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے. یہاں تو چھوٹ جائیں گے. میری کوئی وکالت کر دے گا, آپ کی کوئی کر دے گا, سچ کو جھوٹ کر دے گا, جھوٹ کو سچ کر دے گا. میری ماں بہنیں, مسئلہ آخرت کا. توبہ کر لے, ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں ابھی موقع ہے میری ماں بہنیں. قبرستان بھرا ہوا ہے ان ماں بہنوں سے, ان مردوں سے, ہاں جو یوں کہتے تھے ہم جوان ہو کر توبہ کریں گے. میری ماں بہنیں جوان بھی نہیں ہوئے اور مر گئے. وہ جوان یوں کہتے تھے, مرد عورتیں ادھیر عمر میں توبہ کریں گے اور اس سے پہلے چلے گئے. وہ کہتے تھے ہم بوڑھے ہوں گے, بیمار پڑیں گے, پھر توبہ کر لیں گے. نہ وہ بیمار ہوئے نہ وہ بوڑھے ہوئے, اچانک کی موت نے ان کو اپنے شکنجے میں لی. ابھی موقع ہے میری ماں بہنیں. گاڑی بعض دفعہ رونگ جلی جاتی ہے, ریورس لے لو. کسی کو بھول سے رونگ نمبر لگ جاتا ہے, معافی تافی سوری کر لے, اللہ سے کر لو, اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لو. ابھی موقع ہے, ابھی صحت ہے, ابھی طاقت ہے, ابھی جوانی ہے, ابھی نوجوانی ہے, ابھی ادھیر عمر ہے, ابھی بڑھاپا ہے. آپ کا ایک توبہ کا لفظ اللہ کو پسند آ جائے گا, زندگی بن جائے گی. اور جن کے جو حقوق ادا کر لو میری ماں بہنیں, موقع ہے. پھر موقع ہاتھ میں نہیں آتے. اللہ کے نبی پیالہ اٹھاتے پینے کے لیے اور کہتے میں پورا کروں گا کہ نہیں, اس سے پہلے میری موت آ جائے.
ہاں، حالانکہ ایسے نبی گزرے ہیں دنیا میں، ایک ایسے انسان، ایک ایسے نبی کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے ان کے پاس نہیں۔ ہاں، باہر دروازے پر کھڑے تھے، جبرائیل امین اندر سلام کر کے آئے اور بات چیت کی اور کہا ملک الموت اندر آنا چاہتے ہیں۔ سلام کیا، بیٹھے اور کہا کیسے آئے؟ تو کہا اللہ نے بھیجا ہے، آپ چاہو تو رہنے دوں اور آپ چاہو تو آپ کو لے جاؤں، لیکن اللہ آپ کی ملاقات و زیارت کا مشتاق ہے۔ پھر ملک الموت نے کہا پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کسی کو سلام نہیں کروں گا۔ یہ آپ واحد نبی ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا، ایک واحد آپ نبی ہیں کہ میں نے آپ کی روح نکالنے کے آپ سے درخواست کی۔ وہ چلے گئے، میں اور آپ بھی جانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، بہو ساس میں، نرن کے، پڑوسیوں میں، ماں باپ کے، رشتہ داروں میں، میری ماں بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھے نہ الجھائے۔ کتاب الفتن میں ہے، معمولی جھگڑوں اور فتنوں الجھ کر ہمیشہ کے لیے وہ فتنوں کا شکار بن جاتے۔ ابھی منگنیاں، شادیوں کے سیزن ہیں۔ ہاں، 27 رمضان سے شروع ہو گئے نکاح، عید میں بھی ہوئے، 27 کو بھی ہوئے، ابھی بھی، کل بھی ہوئے، آج بھی ہوں گے۔ کوئی ضروری نہیں اتوار کو ہی تاریخ دو، جمعہ کو دو، بدھ کا دن ہے اس بدھ میں دو۔ علماء کرام مدرسوں میں کتاب قرآن بدھ کو شروع کراتے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا بدھ کو اس لیے کہ اللہ نے بدھ کے دن انوارات اور نور کو پیدا کیا۔ آپ کی لڑکی اور لڑکے کا نکاح بدھ کے دن ہوگا، اللہ نور کر دیں گے۔ جمعہ کو کرو، جمعہ کی نماز میں، عصر میں۔ ہاں، یہ کیا چلو اتوار میں 2-4 آدمیوں کی وجہ سے۔ ہاں، اتوار کو کرو، منگل کو کرو، بدھ کو کرو، جمعہ کو کرو، برکتی دنوں میں کرو۔ بس ایک ہی دن لے لیا اتوار کو۔ اور اگر اس محلے میں ایک مثال دے رہا ہوں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ مسجد دیکھی، ہاں نہ مدرسہ، اور یہ اس دروازے لے سے اس دروازے تک اتنا بڑا شامیانہ، اور مال والے ہوں گے تو پوچھنا ہی کیا، بھائی اللہ ہدایت کرے۔ ہاں، 4 دن پہلے 4 دن بعد میں کھانا ہی کہاں کے طریقے۔ پچھلے سال کارگزاری میں بتایا کہ ایک عورت 60,000 روپے والا سوٹ لائی اور دوسرے ایک مرتبہ دھویا اور بروتیا ہو گیا، تو باپ کے 60,000 روپے بروتیوں میں گئے۔ کاش کسی غریب کا چھت بنا دیتی، نماز پڑھتی، ایک سجدہ قبول ہو جاتا، اللہ تمہارے کروڑوں لوٹا دیتے۔ یہ دور اندیشی کرنے کی ضرورت ہے میری ماں بہن۔ کتنے بیچارے چھوٹے بڑے بیمار ہاسپٹلوں گھروں میں جاؤ، گشت کرو یا گشت کرنے والے مردوں سے پوچھو، ایریا رگڑ رہے، علاج کے پیسے نہیں۔ ہاں، اور ایک میں اور آپ ہیں، اللہ نے دین دیا، دینداری دی ہے، اللہ سے دین کی فہم اور سمجھ بھی مانگ لی۔ اللہ نے مال دیا، اس کا مطلب یہ نہیں جہاں چاہے جب چاہے منگنے اور شادیوں میں لگا۔ ایک جگہ میں گیا، قرآن ختم ہوا، ایک ہی گلی میں 7 گھروں میں ڈیگے پک رہے ہو۔ ارے مشورہ کر کے تم باری باری پکا دیتے، سب محلے والوں کو ہو جاتا، سب کا کھانا بچا اور گندی نالیوں میں بہا رہے۔ وہ فلسطین والوں کو دانا تو کیا پتا بھی نہیں مل رہا ہے، سفید کپڑے پہن کے جاتے ہیں، لال ہو کے آتے بھی شاید۔ ہاں، قیامت میں میری ماں میں نے دامن پکڑے گی، کیا جواب دیں گے؟ ذرا تو دور اندیشی سے کام لے، حکمت سے کام لے۔ مردوں کو سمجھاتے، کہتے تھے کہ حضرت عورتیں نہیں مانتی، عورتوں کو کہتے بیچارے کہتے بچے نہیں مانتے، کہتے زندگی میں ایک مرتبہ تو منگنی اور شادی ہے۔ ہاں، تو ایک ہی مرتبہ تو ہے اور مرنا بھی تو ایک مرتبہ ہے، تو کیا جواب دیں گے پھر؟ بھاری ہو جائے گا جواب دینا۔ ہاں، اس لیے میری ماں بہن اللہ کے لیے درخواست ہے، تعلیم میں، گھروں میں ہفتے والی، اپنے گھر والوں کو جماعتوں میں، علماء میں
دینی کاموں میں اچھے ماحولوں میں رکھے۔ ہاں پہلے اللہ والے کہتے کوئی مسجد میں ہو پنکھا چالو کرے تو رہنے دو، اب کہتے بند کر دو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی ننگی فلمیں دیکھتے۔ لو اللہ کے گھر میں بھی خوف نہیں، تو پکڑ نہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہاں اس لیے اپنے بچوں کو گھروں میں بیٹھ کر تعلیم دو، تربیت کرو۔ تربیت تو آپ جو کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہزاروں امیر، ہزاروں حضرت جی، ہزاروں مفتی، ہزاروں ٹیچر و میڈم مل کر جو ان کو پاٹ دے سکتے، تربیت تم دے سکتے ہو۔ اللہ نے انوکھا انداز تمہیں دیا ہے۔ تم اچھی اولاد، اچھی تم راہ میرا اولاد آپ سے 10 گنا قدم آگے نکلے گی۔ ہاں آپ اچھے بنو گی، آپ پاک دامن رہو گی، آپ کی اولاد ایسی رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی کہیں سنے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق ہمیشہ کروا ہوتا ہے لیکن حق ہی غالب رہتا ہے۔ مومن مرد عورتیں ہمیشہ نرم ہوتی ہیں، کمی کوتاہی پر معاف کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح جگہ لگاؤ، جان کو، مال کو، عزت کو، اپنی ہر چیز کو صحیح جگہ، رسومات خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنت پر آؤ گی انشاءاللہ اللہ آپ کو ذریعہ وسیلہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔